ماسٹر کارڈن لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا۔ اس کا جسم انتہائی ٹھوس اور فولادی تھا، چہرے پر سختی اور صفاکی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی پیشانی تانگ اور چھوٹے چھوٹے بال کانٹوں کی طرح کھڑے رہتے تھے، ناک چھوٹی اور منہ کا دہانہ کافی بڑا تھا۔ بھاری اور گازنما ٹھوری اس کے انتہائی بے رحم اور سرد مزاج ہونے کی دلیل تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ماسٹر کارڈن بول رہا ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اسپیشل فون پر بات کرو، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا تو ماسٹر کارڈن بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک مخصوص ساخت کا فون پیس نکال کر میز پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ ان بٹنوں کے پریس ہوتے ہی اس کے آفس کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں کے سامنے فولادی چادریں گر گئیں اور اس کے ساتھ ہی دروازے کے اوپر اندرونی طرف سرخ بلب جلنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اس آفس میں ہونے والی بات چیت کسی طرح بھی باہر سنائی نہ دے سکے گی اور نہ باہر سے کوئی عام فون کال آ سکے گی اور نہ ہی کوئی آدمی اندر آ سکے گا۔ یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد اس نے مخصوص ساخت کا فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ اس پر نمبر پریس کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ماسٹر کارڈن اسپیکنگ، اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ سپر ماسٹر کا کوڈ بتاؤ۔ دوسری طرف سے ایک مشینی آواز سنائی دی۔ گرینڈ ماسٹر کارڈن نے کہا۔ اوکے، سپر ماسٹر سے بات کرنے کا انتظار کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سپر ماسٹر اسپیکنگ، چند لمحوں بعد ایک بھاری لیکن سخت آواز سنائی دی۔ یس سر، میں ماسٹر کارڈن بول رہا ہوں۔ ماسٹر کارڈن نے اس بار انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ پاکیزائی سائنسدان کس پوزیشن میں ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سپر ایکس پوائنٹ پر بے ہوشی کے عالم میں موجود ہے، ماسٹر کارڈن نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، اگر کل صبح 9 بجے تک کورئیر سروس کے ذریعے پاکیزا سے فائل نہیں پہنچتی تو اس سائنسدان کو گولی مار دینی ہے اور اس کی لاش پاکیزائی سفارت خانے کے سامنے پھینک دینی ہے اور اس پر ماسٹر گروپ کا خصوصی ڈیتھ کارڈ لگا دینا ہے، ماسٹر کارڈن نے جواب دیا۔ اور اگر یہ فائل پہنچ جائے تب؟ سپر ماسٹر نے پوچھا۔ پھر بغیر کارڈ کے اس کی لاش کسی بھی سڑک پر پھینک دی جائے گی، ماسٹر کارڈن نے جواب دیا۔ اب ایک اور ضروری بات سن لو، مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکیزا سیکرٹ سروس ماسٹر گروپ کے خلاف کام کرنے اور اپنے سائنسدان کو برآمد کرنے کے لیے شاید سونائی پہنچے۔ اس کا سربراہ کوئی عمران نامی آدمی ہے۔ تم نے ایئرپورٹ پر اپنے آدمی کل صبح 9 بجے پھیلا دینے ہیں۔ اگر پاکیزا سے یہ لوگ پہنچے تو ان کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ ایئرپورٹ پر نہ ہو سکے تو ایئرپورٹ سے لے کر مسلسل شہر تک ان پر حملے کرتے رہنا، انہیں بہرحال ختم ہونا چاہیے، سپر ماسٹر نے کہا۔ یس سر، لیکن انہیں شناخت کیسے کیا جائے گا؟ ماسٹر کارڈن نے کہا۔ یہ سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ میک اپ وغیرہ میں ہوں، البتہ جساٹو کلب کے جیمز نے انہیں سپرائل اسٹیٹ ایجنسی کی ٹپ دی ہوئی ہے، اس سے تم اس بارے میں تفصیل معلوم کر سکتے ہو، سپر ماسٹر نے کہا۔ او، اس کی یہ جرأت کہ وہ ماسٹر گروپ کے خلاف ٹپ دے، ماسٹر کارڈن نے یکلحد پھٹ پڑنے والے انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ اس نے ان کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اس لیے وہ قابل معافی ہیں، البتہ اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ماسٹر کارڈن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر کے اسے واپس میز کی دراز میں رکھ دیا اور پھر میز کے کنارے پر لگے ہوئے بٹن آف کر دیے تو فولادی چادریں بھی غائب ہو گئیں اور دروازے پر جلتا ہوا سرخ بلب بھی بجھ گیا تو اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس نے یکے بعد دیگرے 3 نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی۔ جساٹو کلب کے جیمز کو فوراً 0 روم میں پہنچاؤ، میں نے اس سے بات کرنی ہے، ماسٹر کارڈن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ماسٹر کارڈن نے کہا۔ جیمز 0 روم میں پہنچ گیا ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو ماسٹر کارڈن نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھا اور اٹھ کر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک راہداری کراس کر کے وہ لفٹ کے ذریعے نیچے ایک اور راہداری میں پہنچا اور پھر ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں 2 مسلح افراد موجود تھے، ان میں سے ایک نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تو ماسٹر کارڈن اندر داخل ہوا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس پر ٹارچنگ کے تقریباً تمام جدید اور قدیم آلات موجود تھے۔ سامنے کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ خوف کی شدت سے ہلدی سے بھی زیادہ زرد ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا۔ وہ ماسٹر کارڈن کے اندر داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلکہ اس کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا۔ بیٹھو، ماسٹر کارڈن نے بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا اور خود وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر مجھ سے نادانستگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں 10 بستہ معافی چاہتا ہوں، جیمز نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تم نے پاکیزا کے کسی عمران نامی آدمی کو ماسٹر گروپ کے خلاف
کام نہ کرنے کا کہہ کر اپنی جان بچا لی ہے جیمز، ورنہ اب تک تمہاری لاش اور تمہارے پورے خاندان کی لاشیں گٹر کے گندے پانی میں تیر رہی ہوتی، ماسٹر کارڈن نے گھراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، جیمز نے اس پر قدرے مطمئن لہجے میں کہا، لیکن تم نے اسے رہائش گاہ مہیا کی ہے۔ ماسٹر کارڈن کی گھراہٹ بھر گئی۔ میں نے اسے صرف سپرائل اسٹیٹ ایجنسی کا نام و پتہ بتایا تھا اور بس، البتہ میں نے سپرائل اسٹیٹ ایجنسی کو یہ ضمانت ضرور مہیا کی تھی کہ اگر اس کا کوئی نقصان ہوگا تو اس نقصان کا ازالہ میں کر دوں گا، جیمز نے کہا۔ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ ماسٹر کارڈن نے اور زیادہ گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ طویل عرصہ پہلے جب میں گریٹ لینڈ میں تھا تو اس عمران نے میری جان بچائی تھی اور میں اس کا احسان مانتا، جیمز نے جواب دیا۔ اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ، اس کا حلیہ، اس کی قد و قامت، اس کی خاص شناخت، ماسٹر کارڈن نے کہا۔ تو جیمز نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ پھر ماسٹر کارڈن نے اس سے سپرائل اسٹیٹ ایجنسی کا نام اور پتہ معلوم کر لیا۔ اب سنو، اگر یہ عمران تم سے رابطہ کرے یا ملے تو تم نے مجھے فوری طور پر اطلاع دینی ہے، ماسٹر کارڈن نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی ماسٹر، جیمز نے جواب دیا۔ تو ماسٹر کارڈن اٹھا اور اس نے مڑ کر وہاں موجود آدمی کو جیمز کو واپس چھوڑنے کا کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اپنے آفس میں آ گیا۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیے۔ یس ماسٹر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سپرائل اسٹیٹ ایجنسی سے معلوم کرو کہ اس نے جرساٹو کلب کے جیمز کی ضمانت پر پاکیزیوں کو کون سی رہائش گاہ مہیا کی ہے اور وہاں کس کس نمبر اور ماڈلز کی کاریں موجود ہیں، اور پھر اس کوٹھی کے گرد سیٹو سیکشن کو تعینات کر دو۔ جیسے ہی یہ پاکیزائی وہاں پہنچے وہ ان سب کو ہلاک کر دے، ماسٹر کارڈن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اب بارگو سے میری بات کراؤ، ماسٹر کارڈن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ایک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ماسٹر کارڈن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماسٹر کارڈن نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بارگو بول رہا ہوں ماسٹر، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ اپنے سیکشن کے آدمی ایئرپورٹ پر تعینات کر دو، پاکیزیوں کا ایک گروپ یہاں آنے والا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کا حلیہ اور قد و قامت و نام مجھے معلوم ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ فرضی ناموں اور میک اپ میں آئے، لیکن قد و قامت اور پاکیزہ کے آمد کی وجہ سے تم اسے پہچان سکتے ہو۔ اسے اور اس کے ساتھ جتنے بھی آدمی ہوں ان سب کو تم نے ایئرپورٹ پر ہی گولیوں سے اڑا دینا ہے، ماسٹر کارڈن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیمز سے ملنے والی تفصیل بتا دی۔ یس ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ماسٹر کارڈن نے ریسیور رکھ کر نیلے رنگ کا فون پیس اٹھایا اور اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سپر ایکس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ماسٹر کارڈن فرام دس سائڈ، ماسٹر کارڈن نے اپنی عادت کے مطابق گھراتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، جیکب بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ انتہائی مودبانہ ہو گیا۔ پاکیزائی سائنسدان کی کیا پوزیشن ہے؟ ماسٹر کارڈن نے کہا۔ آپ کے حکم کے مطابق اسے مسلسل بے ہوش رکھا جا رہا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کل 9 بجے میں تمہیں اس کے بارے میں مزید ہدایات دوں گا، ماسٹر کارڈن نے کہا۔ یس ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ماسٹر کارڈن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس پر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہاک جیٹ طیارے کی آرام دہ سیٹوں پر عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ چونکہ یہ طیارہ چارٹر تھا اس لیے اس میں سوائے عمران اور اس کے ساتھیوں کے اور کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ عمران حسب دستور سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی سائیڈ سیٹ پر صفدر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری رو کی فرنٹ سیٹ پر جولیا اور صالحہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ دونوں مسلسل باتیں کیے چلی جا رہی تھیں، گو ان کی باتیں سرگوشیوں کے سے انداز میں تھی، اس لیے باقی ساتھی ان کی باتوں سے مستفید نہ ہو سکتے تھے۔ عمران اور صفدر کی عقبی سیٹوں پر تنویر اور کیپٹن شکیل تھے، جبکہ جولیا اور صالحہ کی عقبی سیٹوں پر نعمانی اور ہاور اور ان سے پیچھے صدیقی اور چوہان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاک جیٹ طیارہ انتہائی تیز رفتار طیارہ تھا اور اسے پاکیزہ سے روانہ ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اور اب پروگرام کے مطابق اس نے ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ سے فیول لینے کے لیے اترنا تھا، جبکہ عمران جب سے طیارے نے پرواز شروع کی تھی مسلسل آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، گو ایئرپورٹ پر جولیا اور دیگر ساتھیوں نے اس سے نئے مشن کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس لیے طیارے کے اندر اس پر بات ہوگی۔ لیکن یہاں صفدر نے جب عمران سے بات کرنے کی کوشش کی تو عمران نے اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا، اور آخرکار صفدر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بات سب جانتے تھے کہ عمران سے بہرحال زبردستی کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچانک پائلٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ وہ بیلٹیں باندھ دیں، کیونکہ طیارہ فیول لینے کے لیے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا تھا، اور ساتھ ہی اس نے بتایا کہ چونکہ 1 گھنٹہ اس کام میں لگ جائے گا، اس لیے اگر وہ چاہیں تو یہ 1 گھنٹہ ایئرپورٹ کے خصوصی لاؤنج میں گزار سکتے ہیں۔ اور یہ اعلان سنتے ہی عمران نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر بیٹھا، اور پھر اس نے بیلٹ باندھ لی۔ عمران صاحب، کیا ہم نے طیارے کے باہر جانا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔
جو جانا چاہے بے شک چلا جائے، میں بہرحال باہر نہیں جاؤں گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ طیارے کا کیا پتہ کس وقت پرواز کر جائے اور میں باہر ہی رہ جاؤں، عمران نے بڑا معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے جس قدر اونگنا تھا اونگ لیا، اب تمہیں ہمارے ساتھ باہر جانا ہوگا، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر تم نے وہاں مشن کے بارے میں پوچھنا شروع کر دینا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھیں گے، جولیا نے کہا۔ تو پھر میں بتاؤں گا کیسے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اس بار آپ کی کسی عزیز ترین شخصیت کا مسئلہ ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا تو یہاں موجود ہے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ جولیا کے چہرے پر یک لحظت گلاب کے پھول سے کھل اٹھے تھے۔ البتہ تنویر نے اس بات پر بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ میری عزیز ترین شخصیت میری اماں بھی ہیں اور وہ خدا کے فضل و کرم سے صحیح سلامت ہیں، عمران نے بڑے سپور سے لہجے میں کہا۔ تو اس پر جولیا اور تنویر دونوں پر اس کی بات کا متضاد رد عمل ہوا۔ تنویر کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ جولیا نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ چلیں عزیز ترین، نہ صحیح عزیز صحیح، صفدر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ عزیز شخصیت سپر فیاض ہے جو میرے مشکل وقت کا فنانسر ہے، عمران بلا کہاں آسانی سے قابو میں آنے والا تھا۔ گولی مارو شخصیت کو، جہاز لینڈ کر رہا ہے، تم باہر چلو، جولیا نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گولی ماری ہی نہیں جا سکتی، تمہارے چیف سے ڈر لگتا ہے، آخر اس کی سیکرٹ سروس ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو کیا آپ کسی سیکرٹ سروس کے کسی رکن کو شخصیت تسلیم کرتے ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میرا رقیب روسیا، رقیب روس سفید بھی تو شخصیت ہے، ورنہ میرا وہ رقیب کیسے بن سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ میں تو تمہیں گولی مار سکتا ہوں، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، تنویر نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں شخصیت، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے۔ طیارہ رک چکا تھا اور اب سب لوگ بیلٹیں کھولنے میں مصروف تھے، اور پھر عمران بھی سب کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ایئرپورٹ کے خصوصی لاؤنج میں پہنچ گئے۔ وہاں عمران نے سب کے لیے مشروبات منگوا لیے اور وہ سب مشروبات پینے کے لیے مصروف ہو گئے۔ تم نے یہ عزیز ترین شخصیت والا اندازہ کیسے لگایا تھا، کیپٹن شکیل؟ صفدر نے خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور سوائے عمران کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمران صاحب اس پر انتہائی سیریس ہیں، اور ظاہر ہے عمران صاحب بڑے سے بڑے اور خطرناک سے خطرناک مشن پر آج تک اس قدر سنجیدہ نہیں ہوئے، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت داؤ پر لگ چکی ہے جو عمران صاحب کو انتہائی عزیز ہے یا ملک کے لیے انتہائی اہم ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا کیپٹن شکیل درست کہہ رہا ہے، عمران صاحب؟ اس پر صالحہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس حد تک تو درست ہے کہ بہرحال ایک شخصیت داؤ پر لگ چکی ہے، اور داؤ بھی ایسے کہ اس کی موت کا باقاعدہ وقت ہمیں دے دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ شخصیت ملک کے لیے انتہائی اہم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او کون ہے وہ؟ سب نے ہی بیک آواز ہو کر پوچھا۔ سرداور، عمران نے جواب دیا تو سب کے چہروں پر یک لحظت تناؤ سا پھیلتا چلا گیا۔ او سرداور، وہ تو واقعی پاکشیشہ کے لیے انتہائی اہم ترین سائنسدان ہے، کیا ہوا ہے انہیں؟ سب نے چونک کر کہا۔ طیارے میں جا کر بتاؤں گا، یہاں کھلے عام بات کرنا درست نہیں ہے، عمران نے کہا، اور سب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ابھی وہ بیٹھے مشروب پی رہے تھے کہ اچانک باوردی نوجوان تیزی سے ان کے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون پیس تھا۔ آپ میں سے علی عمران صاحب کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا۔ میں ہوں، عمران نے چونک کر کہا۔ پاکشیشہ سے آپ کی کال ہے، اس نوجوان نے کہا، اور کارڈ لیس فون پیس عمران کی طرف بڑھا کر وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا۔ علی عمران، MSCD اکثر بعض زبانیں خود بلکہ بادہانے خود بول رہا ہوں، عمران نے اس نوجوان کے کافی دور جانے کے بعد اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف بول رہا ہوں، سنائی سے ایک اطلاع ملی ہے کہ تم لوگوں کی وہاں پہنچنے کی اطلاع ماسٹر گروپ کو مل چکی ہے، اور وہ ایئرپورٹ اور اس رہائش گاہ کی نگرانی کر رہے ہیں جو تم نے فون پر حاصل کی تھی، اور وہ لوگ فوری ایکشن کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی تو وہ سب بے اختیار چونک کر سیدھے ہو گئے۔ یہ اطلاع کیسے مل گئی آپ کو؟ کیا فارن لینڈ میں بھی آپ کا کوئی فارن ایجنٹ ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے بہت سے ذرائع ہیں معلومات کے، اور جب میں ٹیم کہیں بھیجتا ہوں تو میں ہر لمحے وہاں پر رہتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور فون آف کر کے اس نے سامنے موجود میز پر رکھ دیا۔ کمال ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا چیف یا تو خود شیطان ہے یا پھر شیطان کا کوئی ہانس چیلا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، ہمیں اپنے چیف پر فخر ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بکواس، میں نے تمہیں متعدد بار کہا ہے کہ چیف کے خلاف بات نہ کیا کرو ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی مار دوں گی، جولیا نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے واہ، پھر تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، آخر شیطان یا اس کے ماننے والے جسے ہلاک کر دیں وہ تو سمجھو
नेक ही आदमी होगा इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था। इमरान साहब मास्टर ग्रुप कौन है, अचानक सफ्दर ने मुदाखलत करते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इमरान ने बाज नहीं आना और जूलिया चीफ के मामले में इंतहाई जज्बाती रवैया रखती थी। सुना तो यही है कि फानलैंड में गुंडों और बदमाशों का सिंडिकेट है। इमरान ने जवाब दिया, क्या इस मास्टर ग्रुप ने सरदावर को अगवा किया है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारे चीफ की रिपोर्ट तो यही है। इमरान ने जवाब दिया, आप अब हमें तफसील बताएं। इमरान साहब बस अभी और इसी वक्त, सालिहा ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, और सब इसकी जहनी कैफियत पर हंस पड़े। सफदर, पायलट को तलाश करके ले आओ, वो पायलट रूम में मौजूद होगा। इमरान ने सालिहा की बात का जवाब देने की बजाय सफ्तर से कहा, और सफ्तर सर हिलाता हुआ उठा और एक तरफ बने हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया ताकि वहां से पायलट के बारे में मालूमात हासिल कर सके। तैयारी में बताऊंगा, फिलहाल खामोश रहो। इमरान ने इस पर संजीदा लहजे में कहा, अच्छा ये तो बता दें कि आपने चीफ को शैतान क्यों कहा था? सालिहा ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि शैतान हर वक्त बाहबर रहता है और नेक लोगों को बहकाने की कोशिश करता रहता है। इमरान ने जवाब दिया, क्या क्या मतलब, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि चीफ की रिपोर्ट गलत है और वो तुम्हें बहका रहा है? जूलिया ने गुस्से की शिद्दत से आंखें निकालते हुए कहा, जाहिर है अब उसके सिवा और क्या समझूं, फोनलैंड में चीफ का कोई फॉरेन एजेंट नहीं है, इसके बावजूद चीफ को सब कुछ मालूम हो गया है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, चीफ ने लाजमन कोई ना कोई जरिया इख्तियार किया होगा। इमरान साहब, चीफ वाकई हर मामले में बाखबर रहता है, इस पर कैप्टन शकील ने कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, सफ्तर तैयारे के पायलट के साथ आता दिखाई दिया। तशरीफ रखें, इमरान ने पायलट से मुखातिब होकर कहा, और पायलट सर हिलाता हुआ साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सफ्तर भी दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था। सुनाई एयरपोर्ट के अलावा भी वहां कोई ऐसा एयरपोर्ट है जहां हॉक जेट त्यारा लैंड कर सके? इमरान ने पायलट से मुखातिब होकर कहा, नहीं जनाब, सुनाई में तो और कोई एयरपोर्ट नहीं है, अलबत्ता फोनलैंड के दूसरे बड़े शहर असागो में भी एक बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट है, वहां ये त्यारा लैंड कर सकता है, और चूंकि ये सुनाई से पहले आता है इसलिए आपको मजीद किराया ना देना पड़ेगा। लेकिन आप क्यों सुनाई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करना चाहते? पायलट ने कहा, आप इस बात को छोड़ें और तैयारा असागो एयरपोर्ट पर उतार दें, लेकिन एक बात बता दो कि इसका इल्म सुनाई एयरपोर्ट पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां हमारे दुश्मन मौजूद हैं। इमरान ने कहा, ठीक है जनाब, हम तो आपके हुक्म के पाबंद हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। पायलट ने कहा, ओके शुक्रिया। इमरान ने कहा, और पायलट उठकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो सब तैयारे में वापस पहुंच गए और तैयारा चंद लम्हों में फिजा में बुलंद हो गया। इमरान ने घड़ी देखी और फिर आंखें बंद कर ली। नहीं, अब तुम आंखें बंद नहीं करोगे, अब तुम्हें इस मिशन के बारे में बताना होगा, जूलिया ने गसीले लहजे में कहा। वो इस पर इमरान की साइड सीट पर बैठी हुई थी, जबकि सफदर सालिहा के साथ जाकर बैठ गया था। बताए तो है कि एक सिंडिकेट है जिसने सरदावर को अगवा किया है और हम इन्हें छुड़वाने के लिए जा रहे हैं, और बस। इमरान ने आंखें बंद किए किए जवाब दिया। इमरान साहब, इस सिंडिकेट की डिमांड क्या है? अचानक अक्पी सीट पर मौजूद कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर आंखें खोलकर वो सीधा होकर बैठ गया। कैप्टन शकील को तो वकील होना चाहिए था, ये कोई बात छुपाने ही नहीं देता। अब बताओ, डिमांड बता दूं तो फिर बाकी छुपाने के लिए क्या बचेगा? इसलिए कानों की खिड़कियां और आंखों के रोशनदान खोल लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके साथ ही उसने सर सुल्तान को मिलने वाले हाथ से लेकर फोन आने तक की सारी तफसील बता दी, और सीक्रेट सर्विस की सारी टीम के चेहरों पर बेइख्तियार सनसनी सी फैलती चली गई। 72 घंटों में से कितना वक्त गुजर चुका है? जूलिया ने कहा, हमारा तैयारा दोपहर 2 बजे फोनलैंड पहुंचेगा और कल सुबह 9 बजे तक का वक्त है हमारे पास, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बहुत वक्त है, मैं इस मास्टर ग्रुप का वो हशर करूंगा कि जमाना याद रखेगा, तनवीर ने कहा। इमरान साहब, असागो से सुनाई तक का फासला कितना है? सफ्तर ने पूछा। बजरिया कार 4 घंटों का सफर है, बस पे जाहिर है ज्यादा लगेगा, और ट्रेन के बारे में इल्म नहीं है कि कब रवाना होगी और ट्रेन का राब्ता भी सही है या नहीं, इमरान ने जवाब दिया। क्या हम वहां से तैयारे पर नहीं जा सकते? सफ्तर ने कहा, नहीं हो सकता है कि एयरपोर्ट पर उन्होंने सुबह 9 बजे तक के इंतजामात कर रखे हों, इमरान ने कहा। और सब ने होंठ पेश लिए, ये तो वक्त और भी कम हो गया है, सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, इस पर चीफ ने पूरी टीम भिजवाई है, तो लाजमन कोई प्लान भी बनाया गया होगा, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, चीफ हर कीमत पर सरदावर की जिंदा सलामती वापसी चाहता है, और ये गुंडे और बदमाश मजीद वक्त नहीं देंगे, और हमें अभी ये भी इल्म नहीं है कि सरदावर कहाँ है और किस हालत में है। हमारे पास सिर्फ एक टिप है कि कार्डन होटल में मास्टर ग्रुप का चीफ मास्टर कार्डन होता है, और बस। लेकिन ये भी हो सकता है कि मास्टर कार्डन वहाँ मौजूद ना हो या मुल्क से ही बाहर हो, इसलिए चीफ ने कहा है कि इस पर पूरी टीम वहाँ पहुँचते ही हरकत में आ जाएगी। तनवीर का डायरेक्ट एक्शन इस्तेमाल होगा, किसी का कोई लिहाज ना किया जाए और हर कीमत पर सरदावर को जिंदा सलामत बरामद किया जाए। इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक हम 2 ग्रुपों में काम करेंगे। एक ग्रुप इन गुंडों और बदमाशों से निपटेगा, जबकि दूसरा सरदावर की बरामदगी के सिलसिले में काम करेगा, इमरान ने कहा।
لیکن جب تک ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کام کیسے ہوگا، پھر تو سارا وقت لڑنے بڑھنے میں گزر جائے گا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، میں نے اپنے طور پر ماسٹر گارڈن کے لیے ایک ٹپ لی ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سے فون پر کچھ اگلوا لوں، ورنہ بہرحال وہاں پہنچ کر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس طرح وقت ضائع ہوگا، ہمیں بس گارڈن ہوٹل پر ریڈ کرنا ہوگا اور وہاں سے اس ماسٹر گارڈن کو پکڑ کر اس سے سب کچھ اگلوانا ہوگا، تنویر نے کہا۔ لیکن وہاں بہرحال ہم گنڈوں اور بدماشوں میں الجھ جائیں گے اور پھر سر دعوت تک پہنچنے کا وقت بھی نہیں رہے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ایک گروپ باہر رہے، اس گروپ کو ٹرانسمیٹر پر اطلاعات مہیا کر دی جائیں گی، تنویر نے کہا۔ ابھی تو ہم نے وہاں جا کر کاریں حاصل کرنی ہیں، رہائش گاہ حاصل کرنی ہے اور سر دعوت کی برآمدگی کے بعد انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچانا ضروری ہے، یہ سارے کام بس اسی محدود وقت میں ہی ہونے ہیں، عمران نے کہا۔ سرداور کو آپ پاکیزائی سفارت خانے پہنچا دیں اور ایک گروپ وہاں سفارت خانے کی حفاظت کرے گا، صفدر نے کہا۔ عمران صاحب آپ سیدھے سنائی پہنچے، اساگو جا کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ایک ایسا راستہ ہے جہاں سے ہم خاموشی سے باہر نکل جائیں گے، مجھے یہ راستہ معلوم ہے، اچانک صالحہ نے کہا۔ تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ نہیں، یہ طیارہ پاکیزا سے چارٹر ہوا ہے، اس لیے اس کی اطلاع بہرحال انہیں مل جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان راستوں پر گراؤ کر رکھا ہو، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دی کیونکہ یہ بات ممکن ہو سکتی تھی، اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں، تنویر نے کہا۔ نہیں، ہم الجھ جائیں گے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم نے بہرحال اسلحہ وہاں سے ہی حاصل کرنا ہے، عمران نے جواب دیا اور سب خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے بغیر اسلحے کے وہ مسلح افراد اور ایسے افراد جن کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ او ایک منٹ، مجھے ایک خیال آیا ہے، شاید بات بن جائے، صفدر جا کر سیکنڈ پائلٹ کو بلا لاؤ، عمران نے کہا۔ تو صفدر اٹھا اور تیزی سے کاک پٹ کی طرف بڑھ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو سیکنڈ پائلٹ اس کے پیچھے تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عمران نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ جولیا اٹھ کر دوسری سیٹ پر چلی گئی تھی۔ میرا نام راشیل ہے جناب، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ سنائے ایئرپورٹ پر تو جاتے رہتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، بے شمار مرتبہ جانا ہوا ہے، راشیل نے جواب دیا۔ کیا آپ ہمیں کسی ایسے راستے سے ایئرپورٹ سے باہر بھجوا سکتے ہیں جس کا علم لوگوں کو نہ ہو، عمران نے کہا۔ او ہاں، اگر آپ چاہیں تو ایسا راستہ موجود ہے، لیکن پھر کاغذات کیسے چیک ہوں گے؟ ہمیں بہرحال حکام کو جواب دینا ہوگا، راشیل نے کہا۔ ہم طیارے میں ہی بیٹھے رہیں گے، آپ کاغذات چیک کروا لینا، عمران نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کافی دیر لگ جائے گی، البتہ اگر آپ، راشیل کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ کھل کر بات کریں، عمران نے کہا۔ جناب اب کیا کہوں، اگر میں اور پائلٹ چاہیں تو حکام کو آپ کے کاغذات کی گارنٹی دے سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، راشیل نے آخرکار کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ جو فائدہ چاہیں آپ کو مل سکتا ہے، اور پھر ہمارے کاغذات بھی درست ہیں، لیکن ہم صرف اپنے دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن اب تو آپ سونائی کی بجائے اساگو لینڈ کر رہے ہیں، راشیل نے کہا۔ نہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم سونائی بھی اتر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ $10,000 اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اور انتہائی محفوظ طریقے سے باہر پہنچانا میری ذمہ داری ہوگی، راشیل نے کہا۔ تو عمران نے کوٹ کی جیب سے ایک گڈی نکالی اور راشیل کی طرف بڑھا دی۔ یہ آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہیں، لیکن کام بے داغ اور فوری طور پر ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ ایسے ہی ہوگا، آپ قطعاً بے فکر رہیں، راشیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ہمیں سونائی میں ہی ڈراپ کریں گے، عمران نے کہا۔ تو راشیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کاک پٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپ سنو، ہم نے ایئرپورٹ سے نکل کر مختلف ٹیکسیوں کے ذریعے سونائی کے نیشنل گارڈن پہنچنا ہے، میرے ساتھ صفدر اور تنویر ہوں گے، ہم اسلحہ مارکیٹ سے ضروری اسلحہ خریدیں گے، پھر یہ دونوں نیشنل گارڈن پہنچیں گے، جبکہ میں سرداور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد میں وہیں نیشنل گارڈن پہنچ جاؤں گا، پھر جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی کارروائی کی جائے گی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے سرداور تک پہنچ جائیں اور پھر انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دینے کے بعد اس ماسٹر گروپ سے ہمارا ٹکراؤ ہو، ورنہ یہ لوگ ٹکراؤ ہوتے ہی سرداور کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کر دیں، صفدر نے کہا۔ اس کا فیصلہ تو معلومات ملنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہاں کس قسم کی کارروائی کرنی ہے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔